حامد المشرقی صاحب، جس طرح ذکر کیا سعید محمد خان صاحب نے بھی کہ بہت سے ایسے فیکٹرز ہیں جو کہ اس بات کی وجہ بن سکتے ہیں یا وجہ شاید بن رہے ہیں، جس طرح امریکہ کو شاید یہ لگتا ہے کہ ایران کی باتیں مانی گئی ہیں اور ہم نے کچھ کم حاصل کیا ہے اس ڈیل سے۔ اب کیا یہی وجہ ہے یا پھر جو ہے وہ اسرائیل کا فیکٹر ہے؟ اسرائیل سے یہ چیز ہضم نہیں ہو رہی کہ اتنے افہام و تفہیم کے ساتھ سارے معاملات حل ہو گئے، اور جس لبنان کے اوپر اس کا جو ہے وہ چودراہٹ چلتی تھی وہاں پر بھی سیز فائر کروا رہے ہیں یہ لوگ، اس کو بھی بیچ میں شامل کر لیا ہے۔ کیا یہی فیکٹر ہے یا اصل فیکٹر اسرائیل ہے جس سے ہضم نہیں ہو رہا اور یہ جنگ دوبارہ شروع ہونے کی طرف جا رہی ہے؟ بہت شکریہ عمر۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ جس طرح سعید صاحب نے کہا، بالکل میں اس سے ایگری کرتا ہوں کہ دونوں اینڈ کے اوپر ہارڈ لائنرز ہیں، لیکن ہارڈ لائنرز نے میں سمجھتا ہوں کہ جتنا انفلوئنس کرنا تھا انہوں نے پہلے بھی کیا، بعد میں بھی کیا، لیکن یہ بات تو ایران میں بھی بڑی کلیئرٹی سے انڈرسٹوڈ ہے کہ ہر حالت میں جو ہے وہ امن جو ہے یا پیس جو ہے وہ ان کو فائدے میں ہے، اور انہوں نے جتنی ریزسٹنس کرنی تھی وہ بہت بڑی ریزسٹنس تھی، لیکن اگر امریکہ پوری مائٹ کے ساتھ آتا ہے تو ایران کو بہت نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو موجودہ صورتحال ہے اس سے پہلے اور شروع سے ہی اسرائیل اور انڈیا، یہ جو فیکٹرز ہیں یہ تو سپوائلرز بھی ہیں، اور یہ کسی حالت میں بھی خطے میں امن نہیں چاہتے۔ اسرائیل تو امریکہ کو اس دلدل میں گھسیٹ کے لایا، اور اس دلدل میں اس نے ساتھ ساتھ کوشش کی کہ عرب ممالک کو گھسیٹے اور اس کو ایران عرب ممالک جنگ بنانے کی کوشش کی، وہ بھی فیکٹر سامنے ہے۔ لیکن اب جو ایم او یو کے بعد جس طرح ابھی یہ بات ہم کر رہے ہیں، اصل میں جو آئل ٹینکرز کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے اس کے اندر ایران کا ایک بڑا کلیئرٹی سے موقف ہے کہ جی وہ جو آئل ٹینکرز ہیں ان کا گزرنا جو ہے وہ ایران کے دیے ہوئے میکینزم سے ضروری ہے، اور بہت ساری وائلیشن ہو رہی تھی، اور اسپیشلی وہ آبنہ ہرمز کے اندر ایک عمان کے راستے ایک کوریڈور بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ جس کے بعد وہ ان کی کنٹرول کی کوشش تھی، جس کو ایران نے اور اس پہ پاسداران انقلاب نے فوری طور پہ رجسٹ کیا۔ اب بات یہ ہے کہ کہیں پر بھی جب بھی سیز فائر کی وائلیشن ہوتی ہے پوری دنیا میں، چاہے وہ آپ کہیں کی بھی مثال لے لیں، تو ہمیشہ ایک دوسرے پر الزامات دیے جاتے ہیں۔ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا چاہے وہ سیز فائر کی وائلیشن ایران کی طرف سے ہو یا امریکہ کی طرف سے ہو، بنیادی طور پر پوری دنیا کا امن دوبارہ خطرے میں پڑ گیا، اور اسرائیل زائنسٹ جو ہیں وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ان کا تو مقصد یہ ہے کہ ہر حالت میں اس جنگ میں امریکہ کو دوبارہ گھسیٹا جائے، نیٹو کو گھسیٹا جائے، اور جو خطے کے اندر جو صورتحال ہے وہ ایک بار پھر انتہائی خطرناک ہو جائے۔ لیکن کیا یہ دنیا افورڈ کر سکتی ہے؟ بالکل بھی نہیں کر سکتی۔ دنیا 20% آئل کی سپلائی کے حوالے سے آبنہ ہرمز پر بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتی ہے، دنیا چوک کر گئی، اور باقی دنیا کے جو معاملات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ ایک چیز ہمیں سمجھنی ہوگی، وہ یہ ہے کہ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ فوری طور پر جو انٹرلوکیٹرز ہیں، جو میڈیٹرز ہیں، ان کی بات سنی جائے، ان کے ساتھ مل بیٹھ کر ایک بار پھر سیز فائر کی طرف جایا جائے۔ وجہ یہ ہے کہ ایونچولی تو آپ نے ٹیبل پہ آنا ہی ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ آپ دونوں بہت لمبی جنگ لڑ سکتے ہیں، نہ ایران نہ امریکہ، لیکن ٹیبل پر آنے سے پہلے کتنا نقصان ہوگا اس چیز کو ان کو دیکھنا ہوگا، اور اس سے پہلے کہ بہت نقصان ہو جائے they have to come on ceasefire۔ ٹھیک ہے، انزا ثاقب صاحب، اب جو گفتگو کر رہے تھے اور خبریں بھی دیکھتے ہیں، ایران یہ کہتا ہے کہ آبنہ ہرمز کے اوپر جو ہے وہ وہاں پر امریکہ نے پہل کی، امریکہ یہ کہتا ہے ایران نے پہل کی ہے۔ تو آپ کے خیال میں کون معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے؟ کون نہیں چاہ رہا یہ معاہدہ جو ہے وہ ختم ہو اور یہ دونوں ملک جو ہے وہ جنگ لڑتے رہیں اور عالمی معیشت کو نقصان ہوتا رہے؟ دیکھیں، اس چیز میں تو بہت واضح طور پر میں کہہ دوں کہ یہاں ہم ایک جانتے ہیں بہت بڑا سپوائلر جو ہے نا وہ ڈیفینیٹلی اسرائیل ہے۔ آج بھی ہم نے دیکھا کچھ سٹیٹمنٹس آئی تھی جہاں امریکہ نے کہا کہ ابھی جو یہ ریسنٹ حملے تھے وہ انہوں نے نہیں کیے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ دیکھیں، جو پچھلے 2 ہفتے لگ رہے تھے کہ ہمیں بظاہر ایک ڈپلومیٹک بریک تھرو ہے، اسلام آباد میں میمورنڈم بھی ہوا، ابھی ایک لائیو ٹیسٹ کیس ہے کہ جو پیس آرکیٹیکچر قائم کیا گیا ہے وہ کتنا فریجائل تھا۔ تو یہ ابھی تک دیکھیں، بات تو یہی تھی نا کہ ڈپلومیسی تو دور کی بات، دونوں ملٹریز نے ابھی تک ایک دوسرے پہ اٹیک کرنا بند نہیں کیا۔ اب مطلب 48 گھنٹے کی بات کروں تو یونائٹڈ اسٹیٹس نے یہ بھی ایڈمٹ کیا کہ 170 ایرانین ملٹری سائٹس اٹیک ہوئی ہیں۔ ایران نے
ہٹ کیے ہیں US بیسز کویت میں, بحرین میں, قطار میں, ان کی جو سدرن سٹی ہے چابہار والی پورٹ سٹی وہ اٹیک ہوئی ہے ایران کے اوپر. سو ٹیکنیکلی پیس ڈیل جو ہے وہ بھی ایک MOU اسٹیج پہ جو کہ لیگلی بائنڈنگ ڈاکیومنٹ نہیں ہوتا. جی اور اسرائیل کو سب سے بڑا اس کے پاس ایک جو جسٹیفیکیشن تھی وہ یہ تھی کہ ہم تو جی پارٹی نہیں ہے اس MOU کے, ہم پہ تو یہ لاگو ہی نہیں ہوتے یہ سارے کلازز. تو سیکنڈلی جو چیز نوٹ کرنے والی ہے کہ ایران جو ہے یہاں پہ اسٹریٹجک لیوریج کو نا اپنے بہت زیادہ نیکسٹ لیول پہ لے چکا ہے. فار ایگزامپل اپنا ارمز کا جو معاملہ ہے اس کو اس نے ایک پرماننٹ اسٹریٹجک اپنا انشورنس بنا لیا ہے, ایک لیوریج بنا لیا ہے. خاص کر دیکھیں اگر میری ٹائم لا آپ کو ایکسپلین کروں تو اپنا ارمز جو ہے ان لائک دا سوئز کنال یا ان لائک اسٹریٹ آف ملکہ, یہ جو ہے نا مین میڈ نہیں ہے, نیچرل واٹر وے جس پہ کوئی بھی ایک ملک اس طرح کی لیٹس سے دخل اندازی فلی نہیں کر سکتا. بالکل. تو ڈیفینیٹلی ایران نے اس پہ جب ریپیٹڈلی شپس کو اٹیک کیا ہے ٹرانزیشن جو کر رہی تھی, یہ کمرشل ویسلز کے اوپر جب خاص کر یہ بات آئی انٹرنیشنل کمیونٹی کو پہلے بھی جس طرح ذکر ہوا ناراضگی بھی ہوئی ہے, اور کہیں نہ کہیں یہ جو اسٹریٹ کی کلیکشن آف فیس تھی وہ اس کے اندر بھی یہ بات غالب آپ صاحب نے بھی کہی تھی کہ جی اپنے ارمز کبھی بھی وہ پری وار کنڈیشنز پہ نہیں جائے گا. تو لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ میں یہ نہیں کہوں گی کہ ایران کمپلیٹلی وار ریسٹارٹ کرنا چاہ رہا ہے. میں اس کو اس طرح دیکھ رہی ہوں کہ ایران ابھی جو پرماننٹلی چینج کرنا چاہ رہا ہے جتنے بھی رولز لاگو ہوتے تھے اسٹریٹ آف ہارمز کے اندر, تو اس کو میں یہ نہیں کہوں گی کہ وہ ڈائریکٹ اسپوائلر ہے, لیکن وہ تک اپنے لیے اپنی بارگیننگ نیگوشیٹنگ چپس مضبوط کرنا چاہ رہے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ اس کا کوئی ملٹری آبجیکٹو ہو. اچھا واشنگٹن کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے, لیکن اس کے باوجود ان کو ایک اور جو ایکسپوجر ہوا ہے, آپ یہ دیکھیے کہ ابھی انقرہ کے اندر جو نیٹو سمٹ ہوا ہے وہاں پر یہ بات بار بار اب واضح ہوئی ہے کہ جب اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ کہتے ہیں کہ دا ڈیل از اوور اور ایک لانگ ٹرم ایکشنز کی بات نہیں کی جا رہی, تو یہ اگین ٹرمپ کا بھی ایک کورسو ڈپلومیسی کا ایک مظاہرہ ہے. وہ ایران کو ابھی تک ان کو یہ لگ رہا ہے کہ جو امریکہ کی ہمیشہ کیرٹ اینڈ اسٹک اپروچ رہی ہے نا کہ بس میں اسٹک دکھاتا رہوں گا اور ایران کسی نہ کسی طرح بینڈ کرے, لیکن یہ بات وہ بھول رہے ہیں کہ یہ وہی نیشن ہے 7,000 سال تک ان کو الیگزینڈر دا گریٹ نہیں کانکر کر سکا بڑی. تو یہ ایک وہ جو ریزسٹنس جو ہے نا ان کے خون میں, اور اب ان کے لیے آپ یہ پورا دیکھیے جو خامنئی صاحب کا بھی جو فیونرل کے جتنے بھی پروسیشن تھا اس کے اندر جتنی ایک چیزیں تھیں یہ انفارمیشن وارفیئر کے زمرے میں جی آپ ابھی تک ایئرپورٹ پہ اترتے ہی مناب اسکول گرلس کے بیگز آپ نے سامنے رکھے, یا آپ نے جو قرآن ایک آیت یا ورسز کا انتخاب کیا جب سعودی ڈیلیگیشن آتی ہیں دوسری ڈیلیگیشنز آتی ہیں, آپ کیا کیا چیزیں کس طرح سے امیجز پلیس کر رہے ہیں.